بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لبیک یا حسین کہہ کے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کس سرزمین پہ جا رہے ہیں؟ اور یہ سرزمین ایسی ہے کہ جس کے سامنے ہزاروں قسم کے فتوے لگا کر کے ڈکا لگایا گیا، مسلمان وہاں جاتے نہیں ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں مسلمان، انہیں جانے نہیں دیا جاتا، راستے میں تقدس آ جاتا ہے، یہ جی بدعت ہے، یہ جی فلاں جو بھی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اتنا بڑا عاشقان امام حسین علیہ السلام کا اجماع ہے کہ یہ پوری کائنات کو بتا رہا ہے کہ ہم پر فتوے لگیں، ہمیں FIR ہم پر درج ہوں۔ اور صرف شیعہ نہیں، اللہ کی قسم ہزاروں ایسے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جناب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جن کے ساتھ میں رابطے میں، وہ اہل سنت ہیں، اہل سنت ہیں۔ اور عوام نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عام لوگ ہوں گے وہ کسی کے جناب پھسلانے میں پھسل کے چلے گئے ہوں گے، علماء کرام اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ملیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، وہاں ملیں گے آپ کو۔ محترم ناظرین، اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار، آل رسول، ان کی قبروں پر خدا کی طرف سے کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو۔ آج انہیں صدیاں بیت گئی ہیں اپنے روزوں میں، اپنی قبور میں، اپنی آرام گاہوں میں آرام کرتے ہوئے، لیکن دنیا ناسبیت، دنیا خارجیت، دنیا کفر آج بھی ان سے مرعوب ہے۔ آج بھی ان کا نام لے کر کے کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کا نام سن کر کے۔ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آج بھی اس کوشش میں ہیں کہ کہیں اللہ کی زمین پر جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کا نام لیا جاتا ہے، ان کے نام پر مجالس قائم ہوتی ہیں، ان کے نام کا جو ذکر ہوتا ہے ان پر پابندی لگا دی جائے، اور اس کے لیے ہر طرح کا پروگرام ہر دور میں بن چکا ہے اور ہر طرح کی سازش ہر دور میں ہو چکی ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے لے کر کے آپ کے ہر وہ آپ کا محب، آپ کا مخلص صحابی ہے، ہر اس صحابی تک آپ پہنچ جائیں، ہر وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور آپ کے اہل بیت کا سچا محب ہے، وہ آج بھی غم حسین میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، لیکن خارجیت کو، ناسبیت کو، کفر کو یہ بات پسند اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی زمین پر اتنا بڑا احتجاج ہے، احتجاج ریکارڈ کروا دینا ہے، عالم کفر کو یہ پیغام دینا ہے، عالم ناسبیت کو یہ پیغام دینا ہے کہ کوئی ایسی شخصیات تھیں کہ جن کا رتبہ، جن کی بلندیاں، جن کی رفعت آسمانوں کو چھوتی تھی، ان کا حق یہ تھا کہ انہیں اپنا حاکم بنایا جاتا، ان کے سر پر دنیا و آخرت کا تاج ٹکایا جاتا، انہیں اپنے سر اور ماتھے پر رکھا جاتا، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی نوکری کی جاتی، لیکن ہوا اس کے برعکس ہے کہ ان کا خون بہایا گیا ہے، ان کے خون کو زمین پر گرایا گیا ہے، ان کی معصوم ذاتوں پر ظلم ڈھایا گیا ہے، ان پر مصائب برپا کیے گئے ہیں۔ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آتی ہے تو یہ چیز کو عالم کفر کو اور یہ چیز عالم خارجیت اور ناسبیت کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ملک پاکستان ہو یا زمین کا کوئی بھی خطہ ہو، جب بھی کوئی بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے، صراط مستقیم کو اختیار کر لیتا ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو، جناب ان کے مسائل کو، ان کے جناب ان پر ہونے والے مظالم کو اور ان کے فضائل کو بیان کرنے لگتا ہے، ان کا ذکر خیر شروع کر دیتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کے جناب جانیں مٹھی میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس پر فتوے اور اس پر جو طرح طرح کے الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اس آواز کو بہت جلد بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ آواز ہمارے چہروں کو ننگا کر رہی ہے اور ہمارے راز جو اس سے فاش ہو رہے ہیں۔ اس طرح آج کے دور میں اس سال میں جو زائرین کے ساتھ ہوا ہے، اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے جو میں سمجھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، میں ویڈیو بھی چلا دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے ہی پیارے محب ہیں، اللہ پاک انہیں برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ وہ اس وقت حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں، اور وہاں سے وہ ویڈیوز چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے مجھے سینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، محب اہل بیت ہیں وہ بھی، اور میں چلا دیتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ یک لباس ہو کر کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں، ان کے مصائب کو سن رہے ہیں، اور خصوصاً آج کے دن ان پر ہونے والے ظلم کو جو ظلم ڈھایا گیا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بھی کہتا جائے، اس پر مجھے کوئی الزام نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، اگر کوئی چہلم کو بدعت کہتا ہے کہتا جائے،
اگر کوئی چہلم کو یعنی کہ یہ بدعت ہے، خرافات ہے، جو بھی کچھ کہے، یہ کوئی چہلم بدعت ہے، کوئی کہتا جائے وہ کہہ سکتا ہے اپنے مسلک کے اعتبار سے، چاہے یہ بدعت ہے، چاہے یہ کسی کچھ بھی سمجھ لے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی زمین پر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے عالم کفر کو کہ آؤ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف چل کے جا رہے ہیں، اپنے قدموں پر ننگے پاؤں چل کے جا رہے ہیں اور دھوپ اور جناب اس شدت کو برداشت کر رہے ہیں، جب 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرمی موجود ہے اور ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، آؤ عالم کفر کے پاس اگر طاقت ہے تو ہمیں روک کے دکھاؤ۔ اور روکنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس دفعہ زائرین پر جو پابندیاں لگی ہیں اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے پتہ ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی، سیکیورٹی ایشوز بھی ہوں گے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ناسبیت کی جانیں جناب مٹھی میں آ جاتی ہیں جب ایک بہت بڑا لاکھوں کا کروڑوں کا اجماع ہو کر کے مجمع بن کر کے امام حسین علیہ السلام کی قبر پاک کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو پھر سوال کرنے والے نئی نسلیں، نئی جنریشن یہ سوال کرتی ہے کہ آج تک تو ہمیں اس راستے پہ جانے نہیں دیا۔ وہ ملا حج اور عمرے کے فضائل بیان کر کر کے داڑیاں چٹی ہو گئی ہیں، اور یہ حج اور عمرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو عین حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام حج کے احرام کو کھول کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں، جب معاشرے میں لوگ یہ پوچھتے ہیں، ہر بندہ متعصب نہیں ہوتا، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حقائق سے دور رکھا گیا ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے اس سوشل میڈیا سے، اس الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ لبیک یا حسین کہہ کے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس سرزمین پہ جا رہے ہیں۔ اور یہ سرزمین ایسی ہے کہ جس کے سامنے ہزاروں قسم کے فتوے لگا کر کے ڈکا لگایا گیا، مسلمان وہاں جاتے نہیں ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں مسلمان، انہیں جانے نہیں دیا جاتا، راستے میں تقدس آ جاتا ہے، یہ جی بدعت ہے، یہ جی فلاں جو بھی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اتنا بڑا عاشقان امام حسین علیہ السلام کا اجماع ہے کہ یہ پوری کائنات کو بتا رہا ہے کہ ہم پر فتوے لگیں، ہمیں FIR ہم پر درج ہوں، اور صرف شیعہ نہیں، اللہ کی قسم ہزاروں ایسے لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جناب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جن کے ساتھ میں رابطے میں، وہ اہل سنت ہیں، اہل سنت ہیں، اور عوام نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عام لوگ ہوں گے، وہ کسی کے جناب پھسلانے میں پھسل کے چلے گئے ہوں گے، علماء کرام ہزاروں لوگ، میں بڑے بڑے جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو آئمہ ہیں ہر مسلک کے، جن کی بنیاد پر مسالک کھڑے ہیں، اگر وہی چلے جائیں تو پھر یہ جنگ حق و باطل کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ نیچے چاہیں علماء کرام، قرہ حضرات، اہل سنت، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ملیں گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، وہاں ملیں گے، آپ کو ان پاک مقدس جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے ملیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ میں آپ کے خدمت میں یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں کتب اہل سنت سے پیش کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام، یعنی فضائل و مناقب، یہ جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتاب آپ سب کو چاہیے، عام فہم ہے، اور اس میں اتنا بڑا کام کیا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اتنے زیادہ اس میں مسائل کا حل موجود ہے کہ اس کی فہرست پڑھنے لگ جاؤں تو اس پر ایک ویڈیو سیپریٹ علیحدہ میں نے بنائی بھی ہے، بن سکتی ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے، ٹھیک ہے، اس کتاب کو آپ خریدیں۔ بھائی آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اس کتاب کو خریدیں۔ اس کتاب میں آپ کو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب اس کتاب میں ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب 3 مسجدوں کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے نیکی کی نیت کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جایا جاتا۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اطرت رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس روایت کو حاکم نیشابوری شافعی کی سند سے بیان کیا ہے، کس نے؟ اللہ اکبر۔ اس روایت کو فرائد السمتین میں علامہ جوینی نے ذکر کیا ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ روایت نقل کا حضرت امام رضا علیہ السلام کے خادم یاسر سے یہ روایت نقل کی۔ آئیے دیکھیں اہل سنت کتاب، اور روایت کس کی ہے؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں لا تشد الرحال الى شیء، لا تشد الرحال الى شیء من القبور الا الى قبورنا۔ آپ دنیا کائنات میں کسی قبر کی طرف کمر بستہ ہو کے، ساز و سامان لے کے،
زیادہ رہ لے کے کسی قبر کی طرف زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، الا قبورنا، ہاں مگر ہماری قبروں کو دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، کیونکہ ہمیں ظلم کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمیں الا انی مقتول بالسمگی ظلما و مدفوع بالموضع غربت، ہمیں ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور غربت میں ہم قتل ہوئے ہیں۔ غربت کسے کہتے ہیں؟ ایک غریبی ہے یہ اردو والی، ایک غربت ہے عربی والی کو یعنی دور دراز اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے دور بے وطن ہو کر کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو قتل کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام طوس میں، مشہد میں، ایران میں جو آپ مدفون ہیں، کیا آپ کی یہ سرزمین ہے؟ مدینے کے رہنے والے ہیں سب، کوئی کہاں ہے، کوئی سامرہ میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی کہیں کس مقام پر ہے، کوئی کس مقام پر ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی، یعنی کہ ان سب کو غربت کی حالت میں دور دراز علاقوں میں شہید کیا گیا، مدفون کیا گیا۔ تم ہماری قبروں کی طرف آنا، لا تشد الرحال الی شیء من القبور الا الی قبورنا، ہماری قبروں کی طرف آؤ گے تو دنیا کائنات کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے جن کی طرف جا رہا ہے، سوال اٹھے گا اور نئی جنریشن کے دماغوں میں، دلوں میں یہ بات اترے گی، خدا کی قسم یہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع، انہیں آپ شیعہ کہیں، انہیں آپ کافر کریں، جو کچھ مرضی کہیں، لیکن میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو شیعہ اور سنی اور تمام مسالک کے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ کیے ہوئے ہیں کہ آج بھی ہماری نسلیں اس پیغام سے ہم سے سوال کرتی ہیں، ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، بابا یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم فخر سے بتاتے ہیں یہ ہمارے سید آقا جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی طرف جا رہے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر بھائی، یہ بہت بڑی بات، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی چیز کار فرما وہ یہ ہے کہ لوگ حسین کے لیے لکھ لینا، لوگ حسین کے لیے روئیں نہ، لوگ حسین کے لیے آہو بکا نہ کریں، لوگ حسین کا نام نہ لیں، لوگ حسین کا ذکر نہ کریں، تاکہ ہم سے نہ پوچھا جائے کہ بھی کون تھا جو حسین کو قتل کرنے والا تھا، کون تھا جس نے اتنے ظلم کر دیے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ نام ہی نہ لیا جائے۔ تو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے، ہم حسین کرتے رہیں گے، ہم رسول کی آل سے وفا کرتے رہیں گے، اطرت رسول سے وفادار رہیں گے۔ اللہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔